محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اپنی اس حکومت کا، اپنی اس کائنات کا جو نظام رکھا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ دنیا اور یہ عالم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، جنت یا اس کے ساتھ ساتھ جہنم۔ تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو چلی جا رہی ہے اور وہ آخرت ہے جو قریب آتی جا رہی ہے۔ تو دیکھو، بات بالکل صحیح ہے۔ قیامت کتنی بھی دور ہو، کتنی بھی دور ہو، لیکن ایک دن گزر جانے کے بعد وہ نزدیک آ جاتی ہے، اور دوسرا دن گزر جانے کے بعد وہ اور نزدیک آ جاتی ہے۔ تو آخرت ہے جو نزدیک آ رہی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو بھی سمجھ لو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں مقرر فرما رکھی، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے عمر، وہ بھی ہر انسان کی مقرر فرما رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس میں سے ہر دن ایک دن کم ہو جاتا ہے، ہر دن ایک دن کم ہو جاتا ہے اس میں سے۔ تو یہ چلی جا رہی ہے اور آخرت نزدیک آتی جا رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کچھ ہیں ایسے جو دنیا والے ہیں، وہ یوں کہہ دو ابناء الدنیا کہا گیا اس میں، تو دنیا والے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، یا تو وہ لاپرواہ ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ دین کے کام کے، نہ دنیا کے، نہ آخرت کے، اور یا پھر ان کو اپنی دنیا سنوارنے کی فکر ہے بس۔ اسی کو وہ ترقی کہتے ہیں، اسی کو وہ ہوشیاری، عقل مندی کہتے ہیں، اسی کو وہ بس جو بھی کچھ کہہ لیجیے گا یہی ہے۔ تو یہ ہے ابناء دنیا، دنیا والے۔ اور کچھ ہیں ابناء آخرت، آخرت والے۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز ہمارے وہاں کام آئے گی۔ تو جو چیز وہاں فائدہ دینے والی ہے اور جو چیز وہاں کام آنے والی ہے، اس کی ان کے نزدیک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے نزدیک بڑی قدر ہوتی ہے، اور اس میں وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ابناء آخرت۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے گا، اور وہ بھی دھیان سے سننے کی ہے۔ جو دنیا کو بنانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاوے گا، اور جو اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاوے گا۔ یہ کیا مطلب؟ دیکھو، دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کا نقصان تو بالکل ظاہر ہے۔ جب آدمی کمانے کے پیچھے پڑتا ہے اور یہ کچھ نہیں دیکھتا، یہ کچھ نہیں سوچتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ اس میں بے عزتی ہے یا عزت ہے، اس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو گئی گی۔ جب وہ دنیا میں عیش و عشرت میں، ناچ میں، گانے میں اور کہاں میں لگا رہتا ہے، تو اس کو پھر آخرت کے کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ جو شخص اپنے جائز حلال کاروبار میں بھی بہت زیادہ منہمک رہتا ہے، اس کو بھی آخرت کے کاموں کی، نیک کاموں کی فکر نہیں ہوتی، فرصت بھی نہیں ہوتی۔ تو
وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور دنیا کو نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال سے ایک شخص ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا، حافظ ہونے کے بعد عالم بنا، عالم ہونے کے بعد کسی مسجد میں امامت کرتا رہا. اگر آپ اس کے فضائل دیکھو تو جسے کہتے ہیں نا کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہاں، حافظ کے فضائل دیکھو، پھر عالم کے فضائل دیکھو، پھر امامت کے فضائل دیکھو، پھر اس ماحول میں رہ کر بچپن اس کا مدرسے میں گزرا، حفظ میں، جوانی اس کی امامت میں گزری، اور بڑھاپا بھی اسی میں گزر گیا. تو بہت سارے گناہوں سے یہاں بچا رہا ہوں، بہت سارے گناہوں سے. جو بچنا نہ چاہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن ماحول ایسا اس کو میسر آیا کہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچتا رہا. اور ماحول اس کو ایسا میسر آیا کہ بہت ساری طاعت، بہت ساری نیکیاں اس کو کرنے کا موقع ملا. یہ سب کچھ کیا. اور اسی کا ایک دوسرا بھائی آپ سمجھ لو، اس کو داڑھی بھی کٹانی پڑی یا کٹائی. جب نماز کو بھی کہا جاتا ہے اجی فرصت ہی نہیں ہوتی. غرض اس میں رہا. دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو سکتا ہے اس کا مکان بہت عمدہ ہو سکتا ہے اس کی آمدنی یا نوکری لاکھوں روپے کی ہو، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہ نماز کا نہ روزے کا، اور چلو نماز روزے کا بھی ہے تو پتہ نہیں کتنے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں، کتنے گناہ وہ کرتا ہے، کتنے نیک اور کتنے خیر کاموں سے وہ محروم رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کا آخرت کا نقصان ہوا. اور اس کا بھائی مسجد کے حجرے میں ساری عمر گزار دی. بچے بھی کہتے ہیں ابا جی تم نے ہمارے واسطے کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں کرا. ہاں، اس کی یہ حالت ہے. خیر، بہرحال اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ وہ یہی دیکھنے میں آیا ہے. تو لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشخبری ہے ان کے واسطے جو آخرت والے ہیں، پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی. تو دیکھو دوستو، یہ بات الحمدللہ جو ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، مسجد میں آنے والوں کو معلوم ہے، اور علماء کی بات سننے والوں کو معلوم ہے، ان کے واسطے تو تازہ ہو گئی ہیں، ورنہ معلوم ہے سب کو. اب میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اور ہمیں ان کی طرف صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف ان کی طرف توجہ کریں تو نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، اور آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. یہ اس میں سے جو میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ خاص طور سے تعلیم فرمایا کرتے تھے، بار بار اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک چیز ہے سلام کی کثرت سے سلام کرنا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر، اور جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر. وہ مسلمان ہو تو اس کو ضرور سلام کرو، چھوٹا ہو اس کو بھی سلام کرو، بڑا ہو اس کو بھی سلام کرو، غریب تنگ دست ہو اس کو بھی سلام کرو، امیر کبیر خوشحال ہو اس کو بھی سلام کرو، حاکم ہو اس کو بھی سلام کرو، اور کوئی
عام آدمی ہو اس کو بھی سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں کچھ کیے دھرے بغیر بڑا ذخیرہ آخرت کا جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص جب ایک سلام کرتا ہے، ایک دوسرا جواب دیتا ہے، تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی، اور وہ زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں سلام کرنے والے پر، اور جواب دینے والے پر کم ہوتی ہیں۔ جی ہاں، سلام یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور سلام یہ دعا بھی ہے۔ دیکھو، اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم چین اور سلامتی سے رہو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو۔ یہ دعا ہے، دعا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے، السلام، تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہوا۔ 2 باتیں تو یہ ہو گئی، ایک بات اور سنو میرے بھائیوں، ہاں، سب مسلمانوں میں، خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں میں جن کے اندر دینداری کا جذبہ ہے، ان کے اندر یہ بڑی فکر رہتی ہے کہ بھئی مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، اسلام مٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، ہر آدمی اپنے اوپر نظر ڈالے کہ میں اسلام کے کتنے احکام کو زندہ کر رہا ہوں، اور میں خود اسلام کے احکام کو کتنا مٹا رہا ہوں۔ بس یہ 2 جملے بولوں گا میں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، یا یوں کہہ لو اس سنت پر عمل کرتا ہے، اور وہ السلام علیکم السلام علیکم کثرت سے کرتا ہے، تو اس نے اسلام کے ایک حکم کو زندہ کیا، اس نے اسلام کے ایک حکم کو رواج دیا، اس نے اسلامی تہذیب کو عام کیا، زندہ کیا۔ یہ سمجھ لیجیے گا، اور اس کو خود کتنا ثواب، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور خود سلام کرنے پر جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، رحمتیں ہیں، وہ بھی ملیں گی، وہ بھی ملیں گی۔ ایک بات جو میں نے بتائی ہے، اس کو خاص طور سے نوٹ کر لیا کہ ہم خود اسلام کو کتنا مٹا رہے ہیں، یا ہم خود اسلام کو کتنا زندہ کر رہے ہیں، اس پر دھیان رکھنا۔ جی، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے، تو سنت مردہ کون سی ہے اور سنت زندہ کون سی ہے؟ مردہ سنت وہ ہے جس کے سنت ہونے کا بھی پتہ نہ ہو، جس کے سنت ہونے کا بھی علم نہ ہو، اور مردہ سنت وہ ہے جس پر کوئی عمل ہی نہ کرتا ہو، اور زندہ سنت وہ ہے جو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرتے ہوں، وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا اسلامی احکام کو، جس اسلامی حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا وہ مردہ ہو گیا، اور جب عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو عام طور سے علم سے بھی نکل جاتا ہے، یہ مردہ ہے۔ اس لیے دیکھو ہم خود کتنے احکام کو مٹا رہے ہیں اور کتنوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے یاد رکھنے کی، ہاں، دیکھو کچھ احکام ہیں اور کچھ اعمال ہیں، ان سب کا مجموعہ ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے بات؟
کچھ احکام ہیں اور کچھ اعمال ہیں، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو تو ہم جانتے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کا ایک طریقہ ہے، مرد عورت کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ احکام ہیں، ان کا مجموعہ دین ہے۔ جب یہ احکام سب زندہ ہوں گے تو اسلام زندہ ہوگا، اور جب یہ احکام ہم عمل کرنا چھوڑتے رہیں گے تو اسلام مٹتا رہے گا، اسلام مٹتا رہے گا۔ جو بات کہہ رہا تھا میں وہ بھی کہوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک اور بات سن لو، اور دل دہلانے والی، رونگٹا کھڑا کر دینے والی اور ہمیں فکر مند کر دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک کر کے دین کے احکام چھوڑتی رہے گی میری امت، اور آخر میں، سب سے آخر میں نماز چھوڑے گی، اور پھر اس کے بعد ایمان چھوڑ دے گی۔ یہ دین کا مٹنا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اسلام کے بہت سارے قبیلے یہود اور نصارہ کے ساتھ اور بت پرستوں کے ساتھ شامل نہیں ہو جائیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا، ہندوؤں کی طرح رہنا سہنا شروع کر دیا، ہندوؤں کی طرح میراث تقسیم ہو رہی، ہندوؤں کے طور طریق اختیار کر لیے، ہندوؤں جیسی شکل و صورت بنا لی۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھو دوستو، داڑھی کٹانا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن داڑھی کٹا کر بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس وقت اس نے اپنی صورت بالکل دوسروں جیسی بنا لی۔ جی ہاں، تو یہ ہوگا، میراث تقسیم ہو رہی ہے ہندوؤں کے مطابق، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جیسا ہم پنجاب میں اور ہریانہ میں سنتے ہیں، ہاں ارے میاں جی نے بلا لے، نکاح ہو جائے گا، ارے میاں جی تو پتہ نہیں کہاں جا رہا، اب چل پنڈت کو بلا لے، پھیرے کر جائیں گے۔ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ یہ تو میرے دوستو اس طریقے سے رفتہ رفتہ ادھر ہی چلتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، کتا پالنا، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے، شوق یا کتا نہیں پالنا چاہیے، جی ہاں، لیکن اب کیا ہے، اب کتا ہونا چاہیے گھر میں، اور بڑے قیمتی کتا ہونا چاہیے، سب سے نرالا نمایاں ہونا چاہیے، شان اسی وقت ہوگی۔ ہاں، تو گویا کہ انہوں نے نصارہ اور یہود اور ہنود کا طریقہ اختیار کیا۔ اس طریقے سے اسلام مٹے گا، اور اس طریقے سے اسلام ہمارے اندر سے نکلے گا۔ تو بہرحال جب ہم سلام کرتے ہیں کثرت سے تو اس ایک سنت زندہ ہوتی ہے، اسلام کو رواج ملتا ہے، عام ہوتا ہے، یہ بھی ایک فائدے ہیں، اور 10 نیکیاں تو ملتی ہیں۔ ہاں، تو بھائی سلام میں پہل کرنا اور سلام میں کثرت کرنا۔ دوستو، ایک ہے تکبر، اس کی تفصیل پھر ہوگی، لیکن مفہوم ہم اس کا قریب قریب سب سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنم میں اس کو ڈال کر اس تکبر کے اثرات کو ختم نہیں کر دیا جائے گا۔
اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ، اور اس میں تکبر کا بیان ہے۔ یہ متکبر لوگوں کے نزدیک لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں سے دور ہوتا ہے وہ، اور اللہ سے بھی دور ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہرحال سلام کرنے سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر کا ایک علاج ہے، علاج۔ اگر سلام میں پہل کرے، سلام میں کثرت کرے تو یہ تکبر کا علاج بھی ہے۔ بہرحال دوستو، یہ درمیان میں کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ آخرت والے ہیں اور کچھ دنیا والے ہیں، اور آخرت والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو نیکی کر سکتے ہیں اس میں کسر نہیں کرتے۔ اس میں سے ایک بڑی آسان نیکی جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا وہ ہے سلام کی کثرت۔ اور دوستو، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ صحیح تلفظ ہے اس کا، یہ سیکھ لینا چاہیے اور اسی طرح سلام کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے چلیں۔ دیکھو، سنت بھی ہو، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہی ہو، جس کو مستحب بھی کہہ دیتے ہیں، کہ نیک عمل ہو، تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے میرے بھائی، ہر فرض نماز کے بعد، اور جب ہم کہیں گے فرضوں کے بعد تو اور مطلب ہوگا، اور جب کہیں گے فرض نماز کے بعد تو اور مطلب ہوگا۔ جب کہیں گے فرضوں کے بعد تو مثلاً فرض نماز کا سلام پھیر کر، اور جب کہیں گے فرض نمازوں کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرضوں کے بعد جو سنتیں نفلیں ہیں ان سب سے فارغ ہو کر۔ تو سنتوں سے نفلوں سے فارغ ہو کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یعنی جو تسبیح ہم عصر کے فرضوں کے بعد اور فجر میں پڑھتے ہیں، باقی 3 وقتوں میں بھی سنتوں سے نفلوں سے فارغ ہو کر اسے پڑھ لیا کرو۔ جی ہاں، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، جو لوگ تیسرے کلمے کی پڑھتے ہیں تو دیکھ لو 5 وقت جب وہ پڑھے گا ان کو تو ایک تسبیح سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور کوئی وقت نہیں لگتا۔ آپ جانتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، بڑا ثواب ہے اس کا، ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، آج اتنی تفصیل نہیں کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور یہ سب چیزیں، چاروں چیزیں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرو۔ یہ ذکر بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، سنت بھی، دیکھو کتنے فائدے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے جو فائدے رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ، بری نظروں سے، جس کو نظر بد کہتے ہیں، نظر لگنا کہتے ہیں، نظر لگنا، اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ ٹونا ٹوٹ کا جادو، اس سے بھی حفاظت ہوگی، اس سے بھی حفاظت ہوگی، بلکہ دشمنوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کا میں مطلب بیان کرتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ پیدا کرنے والے سے آپ یوں کہا کرو کہ میں پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں ساری مخلوق کے شر سے۔ تو ساری مخلوق میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، یہ تو اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔
میرے شیخ تو ان کو بڑی کثرت سے پڑھنے کے لیے فرمایا کرتے تھے، بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے ان کی. ابھی بتاؤں گا آخر میں جو بتایا انہوں نے. یہ ایک میرے دوستو، دوسری بات، ہاں یہ بات ہے. چلیے ایک اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام. دو چیزیں ہیں یہ، مسنون دعائیں اور سنتیں. یہ مسجد میں سے نکلنے کی سنت، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ جو مسنون دعائیں ہیں اور سنتیں ہیں، ان کی پابندی. جو شخص یہ کام کرے گا جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہے. کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہے. میرے شیخ یہ فرمایا کرتے تھے. جی ہاں، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہے. اور سنو، اور اب دھیان دیجیے گا آپ خاص طور سے. جی، خانقاہوں میں جا کر بڑے بڑے لمبے لمبے ذکر کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے ذکر کرتے ہیں. کتنے کتنے؟ 1000 مرتبہ اللہ اللہ، 10,000 مرتبہ اللہ اللہ، 12,000 مرتبہ اللہ اللہ، 24,000 مرتبہ اللہ اللہ. دیکھو وہ تو الگ بات ہے اپنی کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن میرے شیخ یوں فرمایا کرتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے نمبر 1 گناہ چھوڑا، اور نمبر 2 سنتوں پر اور مسنون دعاؤں پر عمل کیا، اور یہ جو ذکر بتایا اس پر عمل کیا، اور اسی سے وہ اللہ کے ولی بن گئے. اسی سے وہ اللہ کے ولی بن گئے. ہاں بس یہ میں بات میں ختم کرتا ہوں. یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی. ہاں ایک بات اور سنیے گا. ایک شخص ہے جس کے سینے میں یا پورے جسم میں بلغم کی ذاتی ہے، بلغم کی ذاتی ہے، ٹھنڈ کا اثر ہے، بلغم کی ذاتی ہے. اب وہ اس ٹھنڈ میں باہر نکلے گا، تھوڑی سی ہوا لگے گی تو نزلہ ہو جائے گا. اس ٹھنڈ میں باہر نکلے گا، تھوڑی سی ٹھنڈ لگے گی تو نمونیا ہو جائے گا. یہ ہے. اور ایک شخص ہے جس کے اندر گرمی ہے، طاقت ہے. اب وہ ننگے سر گھومتا ہے سردی میں، بلکہ کوئی کپڑا بھی زیادہ نہیں اوڑھتا پہنتا، بلکہ ٹھنڈے پانی میں نہا لیتا ہے. یہ ان دونوں چیزوں کا فرق آپ محسوس کرتے ہوں گے. میرے بھائیوں، جو آدمی ان نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے اس میں جادو، ٹونا ٹوٹکا، بری نظر، یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اثر نہیں کرتی. اور جو شخص گندے خیالات اور توہمات اور وہم میں مبتلا رہتا ہے، وہم میں مبتلا رہتا ہے، ہر چیز میں یہی کہ کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا، اور پھر ساری کسر یہ تعویذ کرنے والے مولوی پوری کر دیتے ہیں. جب جاتے ہی بتاتے ہیں کہ ہاں تیرے پہ تو کالی چڑھ گئی، اور تیرے پہ تو جنات کا جادو ہے، اور تیرے پہ تو فلانا ہے، اور دماغ کا بھی یہ بتا دیتے ہیں. پھر جو پہلے سے دماغ میں تھا نا، اور مولانا صاحب کے بتانے سے وہ بالکل پکا نہیں پکم پکا ہو گیا. یہ ہے. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہاں جادو بھی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے، یہ بیماریاں تو ہیں ہی. لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کے پڑھنے والے پر اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا. جی 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 دیکھو
بات تو ختم ہوگی، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بند بھی کر دو۔ ایک مرتبہ